أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اور جب اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کیا، اور جب یوسف علیہ السلام بلوغ کو پہنچ چکے تو اللہ پاک نے انہیں علم اور حکمت عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو. اس آیت بینہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کا بیان ہے. یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پانے لگے، اور جب ان کی عمر 33-34 سال تک پہنچی. بلوغ سے یہاں پر مراد وہ طبعی بلوغ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب عمر کے کامل حصے میں وہ پہنچ چکے، اور وہ عمر کا کامل حصہ 33-34 سال کا ہوتا ہے جہاں جوانی کا عروج ہوتا ہے. تو جب یہاں تک پہنچے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکمت، دانائی اور علم عطا کیا، اور ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. اللہ پاک نے دو انعامات کا تذکرہ فرمایا، ایک حکمت اور دوسرا علم. حکمت سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مراد اس سے نبوت ہے. تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے وہ 40 سال سے پہلے ہی عطا کر دی تھی. جس طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال سے پہلے ملی ہے. اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت 40 سال سے پہلے ہی ملی ہے. اور دوسرا معنی حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی، سمجھداری، عقل مندی، موقع محل کی بات کو جاننا، مردم شناسی، موقع شناسی، کس آدمی کے ساتھ کس طرح کی بات کرنی ہے، یہ تمام تر صلاحیتیں حکمت کہلاتی ہیں. قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس آدمی کو حکمت دے دی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے، حکمت اور دانائی اور سمجھ جسے مل جاتی ہے اسے بہت بہت خیریں مل جایا کرتی ہیں. حکمت بنیاد ہے، وہ اصل چیز ہے، وہ اساس ہے کہ اللہ پاک جس آدمی کو حکمت اور دانائی نصیب فرماتے ہیں اسے بڑی خیریں اللہ پاک عطا کرتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو بڑی دانائی دی ہے. حضرت لقمان صحیح اور مشہور قول کے مطابق یہی ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں، اللہ کے ولی تھے، تو اس لیے لفظ علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے. تو لقمان اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک ولی ہیں، نیک صالح انسان تھے، اور ان کے متعلق بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی. اور وہ یہی تھی حکمت اور دانائی کہ سمجھ کی بات اور موقع مناسبت کی بات اور مردم شناسی، موقع شناسی، یہ ساری صلاحیتیں اللہ پاک نے حضرت لقمان کو بھی عطا کی تھی. تو پہلی چیز عرض کیا کہ حکمت ہے، حکمت کا معنی دانائی بھی ہے اور حکمت کا معنی نبوت بھی ہے. ایک حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی شرح اور تشریح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو تم دیکھو کہ اسے کم بولنے کی صفت دی گئی ہو، یعنی جو کم بولتا ہو، ضرورت کے مطابق بات کرتا ہو، لغو نہ بولتا ہو، بیہودہ کلام نہ کرتا ہو، فحش گو نہ ہو، ارشاد فرمایا اس کو اللہ کی جانب سے حکمت دے دی گئی ہے، اس کے پاس تم بیٹھا کرو، تمہیں خیر پہنچے گی، تمہیں فائدہ ہوگا. تو حکمت
دانائی بہت بڑی چیز ہے، اللہ پاک سے مانگنا بھی چاہیے۔ اور دوسری بات ہے وعلما، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ حکمت یا نبوت مراد ہے، اور یا مراد دانائی اور سمجھداری ہے، اور باقی علم سے مراد وہ علوم ہیں کہ جن علوم کے ذریعے سے رب کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کی جانب سے وحی کے سلسلے یوسف علیہ السلام پر شروع ہوئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ارشاد فرمایا اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو ہم دیا کرتے ہیں۔ محسنین سے مراد احسان کرنا۔ ایک معنی یہ ہے، احسان کی کئی قسمیں ہیں، احسان اللہ کے ساتھ بھی ہو، احسان اپنی ذات کے ساتھ بھی ہو، اور احسان اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس طرح سے کرا کرو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی اس کو صفت احسان حاصل ہو گئی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم احسان اختیار کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بندگی میں احسان اختیار کرو۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو آپ نے احسان کی یہی شرح فرمائی جو میں نے عرض کر دی ہے، ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یوں نہ ہو سکے تو یہ کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ احسان یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث نہ کرے، اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا نہ کرے، یہ اپنے ساتھ احسان ہے۔ اور دوسروں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے، دوسروں کو کسی عمل سے اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ تو فرمایا جو احسان اختیار کرنے والے ہیں ہم ان کو ایسے ہی بدلے دیا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی احسان اختیار کرے گا اللہ کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی، تو اللہ پاک اس کو حکمت اور دانائی عطا فرمائیں گے، اللہ پاک اسے سمجھ بوجھ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اگر اللہ پاک کی مدد چاہیے تو پھر احسان اختیار کرو۔ احسان کی بنیاد پر، محسن ہونے کی بنیاد پر اللہ پاک کی مدد آتی ہے۔ بے شک اللہ پاک کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔